YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سے دوستوں نے، بہت سے بچوں نے، بہت سی بچیوں نے اور بہت سے ہمارے دوستوں نے، بہت سے بزرگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کا پروگرام ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن جو نا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو برائے مہربانی ہاتھ میں وہ چیزیں ہمیں بنا کر بتائیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ وہ لکیریں کہاں پر ہوتی ہیں اور کون سی جگہ پر ہوتی ہیں اور ان کے کیا فنکشن ہوتے ہیں، یعنی ان لکیروں کا کیا مطلب ہوتا ہے اور وہ لکیریں کس کس کام کو اچھا کرتی ہیں اور کس کام کو برا کرتی ہیں، یعنی کون سے کاروبار میں فائدہ پہنچاتی ہیں اور کون سے کاروبار میں نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو ان کے لیے خاص طور پر آج جو نا میں نے سلسلہ جو نا بنایا ہے، اس کو جو نا ہاتھ میں ضرور دیکھیں اور آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا چیز۔ سب سے پہلے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی رنگ سلیمانی، یہ ہے رنگ سلیمانی، ٹھیک ہے، رنگ سلیمانی کہہ سکتے ہیں، سلیمانی کڑا کہہ سکتے ہیں، یہ جنی یہاں پر جو ہوتا ہے، اور اس کے جنی ادھر ابھار بھی ہوتا ہے نا، مشتری کا ابھار بھی ہوتا ہے، یہ مشتری کے ابھار کی طرف لے جاتے ہیں، یہ مشتری کا ابھار ہے اس طرف، اور اس کے ساتھ ہی سلیمانی رنگ یہ یہاں ہوتا ہے، اور یہ آپ اپنے ہاتھ میں تلاش کیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مکمل اسی طرح سے بنا ہے جس طرح سے میں نے بنایا تو یہ سمجھیں کہ آپ کی سکس سینس یعنی چھٹی حس بہت زیادہ تیز ہے، کچھ بھی ہونے لگے گا اس سے پہلے آپ کو آگاہی ہوگی۔ اسی طرح اگر یہ آدھا ہو تو یہ سمجھیں کسی وقت یعنی آپ کی چھٹی حس بیدار ہوتی ہے، یعنی جاگ رہی ہوتی ہے، جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ہونے والا، اور اس سے چھوٹا نشان بھی اگر ہاتھ میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کسی وقت، یعنی 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو منہ سے آپ کے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ اس کو کچھ لوگ فقیری علامتیں بھی کہتے ہیں کہ یعنی یہ فقیری علامت ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہہ رہے ہیں جی پریشانی کی لکیریں کہاں سے ہوتی ہیں اور کہاں سے آتی ہیں، کہاں ہوتی ہیں، تو یہ میں آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں، یہ زندگی کی لکیر ہے اور پریشانی کی لکیریں یہاں سے اٹیک کرتی ہیں، یہ پریشانی کی لکیریں ہیں جو اٹیک کرتی ہیں، تو اس کو میں یہاں بنا کر ہی بتا دیتا ہوں، یعنی پریشانی کی جو لکیریں ہیں وہ یہ ہیں، یہاں سے یہ جو نا یہ یہاں سے آ کے سیدھی یہاں پہ ٹچ ہو رہے ہیں، تو یہ پریشانی کا گراؤنڈ ہے، یعنی اس سے جتنی اوپر سے آئیں گی اتنے ہی یعنی آپ کے قریبی لوگوں کی طرف سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی اور پریشانیاں آپ کے اوپر ہیوی ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے نا اپنا اس میں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ زحل ہے، زحل، اس کے اندر اگر کوئی لکیر ایسے داخل ہو جاتی ہے تو یہ اچھی علامت نہیں سمجھی جاتی۔ اگر کسی لیڈر کے ہاتھ میں اس طرح سے یہ لکیر یعنی قسمت کی لکیر اس کے اندر داخل ہو جائے تو اس لیڈر کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے اور اس کے اپنے ہی یعنی لوگ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس طرح کا نشان اگر کسی پیر کے ہاتھ میں ہے تو اس کو اپنے مریدوں کی طرف سے بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ آ گیا مثال کے طور پر ایک ایسے سیدھی سی لکیر بنی ہوئی اور یہاں پر یہ اس طرح کا نشان بن گیا، تو یہ بہت کم ہاتھوں میں اس طرح کا نشان دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ کامیابی ہے کہ جس کا لوگ تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ ایسے کامیاب ہوں، ایسے کامیاب، یہ وہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور اس میں اگر سیدھی لکیر ہے اس طرح کا یعنی کراس نہیں ہے تو یہ وہ کامیابی ہے کہ یعنی جو آپ کو ملے گی، اور یہ تو چانس ہے، یہ چانس ہے، اور یہ چانس اگر زندگی میں آپ کو مل گیا تو یہ سمجھیں کہ دنوں میں آپ انٹرنیشنل شہرت کے مالک ہو جائیں گے، انٹرنیشنل سے بھی زیادہ یعنی شہرت ملے گی، پوری دنیا میں آپ کا نام ہوگا۔ اسی طرح اگر یہاں پر یعنی کچھ لکیریں اس طرح کی نظر آتی ہیں تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زندگی میں دولت کی تنگی نہیں ہوتی، یعنی دولت کی تنگی ان کو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہاں پر یعنی یہ آ جاتی ہیں، یہ اس طرح کی لکیریں جو آ رہی ہیں یہ ہیں سفر کی لکیریں،
ٹھیک ہے نا. اس طرح کی لکیریں اگر آپ کے ہاتھ میں بن رہی ہیں تو یہ سفر کی علامت ہے کہ یہاں جو نا بڑے سفر کی پوزیشن آپ کی بنے گی اور بڑا سفر ہوگا. اور اس کے بعد اگر قسمت کی لکیر آپ کی اچھی ہے تو یہ سفر آپ کا بہت کامیاب سفر ثابت ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا یہ ہو جاتی ہیں شادی کی لکیر. ٹھیک ہے نا, شادی کی لکیر. اور اس کے ساتھ یہ اس طرح کی لکیریں جو چھوٹی چھوٹی بنتی ہیں یہ ہوتی ہیں اولاد کی لکیریں. یہ اولاد کی لکیریں. اور یہ جو ہے نا یہ چاند کا ابھار ہم اس کو کہتے ہیں. یہ چاند کا ابھار ہوتا ہے پورا, یعنی یہ آپ کے مزاج کو ٹھنڈا رکھتا ہے. اور اس سے اگر کوئی قسمت کی لکیر چل کر وہاں جاتی ہے اور اس سے قسمت کی لکیر جاتی ہے تو وہ بہت اچھی لکیر سمجھی جاتی ہے. تو پیارے دوستو, یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے, اور نہیں سمجھیں گے تو آئندہ اس سے بھی آگے بہت سی اور سی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ہیں, وہ بھی آپ کو سمجھانی ہیں. لیکن اگر ایک ساتھ اگر سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ایسا کر لو ایسا کر لو تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. اس لیے میں 4 5 چیزیں بنا کر آپ کو بتاتا رہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھتی رہو. پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں, کچھ کرنا چاہیں تو سوال آپ کر سکتے ہیں. جو نمبر ہمارا اسکرین پہ چل رہا ہے اس نمبر پہ سوال کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایک سوال کر سکتے ہیں, بات وہاں پہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ایک سوال وہاں پہ کریں گے تو بذریعہ یوٹیوب اس کا جواب ہم ضرور دیں گے. تو پیارے دوستو, اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ, اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. محمد فیاض نے سوال کیا کہ پی کے سے کہ مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں, یہ بتائیں کہ آگے کچھ بہتر ہونے کے چانس ہیں یا نہیں. پیارے دوست, بالکل چانس ہیں اور آپ آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں, اور اس کو جب آپ کو ٹائم ملا کرے آپ پڑھتے رہا کریں, تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مشکلیں بھی حل ہوں گی اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ بہت اچھا اور بہتر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. ارم نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی. ارم صاحبہ, آپ کے ہاتھ میں لک لائن جو ہے وہ بڑی اچھی ہے. اللہ کے حکم سے شادی اچھی رہے گی, اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں, مزید کامیابیاں آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ. کامران حسین نے سوال کیا خوشاب سے کہ یہ بتائیں کہ میرا وقت بہت رانگ چل رہا ہے, یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور کب پوزیشن اچھی ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت کی لکیر تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے. بہرحال کامیابی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں بن رہی ہے, لیکن آپ کے لیے 2024 جو ہے وہ بہتر ہوگا. اس سے پہلے کوشش کرنا یا اس کے بعد میں کوشش کرنا بیکار ہوگی. باقی اللہ کو راضی کر لیں, انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی. ماہم نے سوال کیا کراچی سے کہ 22 سال میری عمر ہے, یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی. ماہم صاحبہ, آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور شادی آپ کی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی, اور شادی کے بعد کی زندگی بھی کافی حد تک بہتر ہوگی. اکرام نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی, میری شادی کب تک ہوگی اور کیسے رہے گی. آپ کی شادی پسند کی ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی. شادی کے بعد کی زندگی اچھی ہوگی. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف راغب کریں, اسی میں آپ کی بہتری ہے. اور این نے سوال کیا میں چنو سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی میں تبدیلی کب آئے گی اور میرے حالات کب بہتر ہوں گے. آپ کی زندگی میں تبدیلی آ چکی, نیا سال آپ کے لیے خوش بخت ہوگا, اور انشاءاللہ مالی حالات بھی بہتر ہوں گے, اور دیگر معاملات میں بھی کافی حد تک کامیابی کے چانس ہیں انشاءاللہ. محمد بلال نے سوال کیا اٹک سے کہ میں کسی اچھے ملک جا کر سیٹ ہونا چاہتا ہوں, اور میرے نصیب میں سفر ہے یا نہیں. سفر تو آپ کے نصیب میں ہے, باقی سیٹ ہونا آپ کی اپنی محنت اور کوشش ہوگی. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے حج اور عمرے کی لکیریں بھی موجود ہیں. مریم علی نے سوال کیا سعودیہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی شدہ زندگی میں آگے چل کے کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ تو نظر نہیں آ رہا, اور کیا میرے حالات بہتر ہوں گے آگے چل کے. جی بالکل, آپ کے حالات بھی بہتر ہوں گے, اور شادی بھی انشاءاللہ آپ کی چلے گی, اور ٹوٹنے کی کوئی چانس نہیں ہے. اس قسم کا گمان اور اس قسم کی سوچ نہ رکھا کریں, آپ کے حق میں بہتر ہوگا. عائشہ نے سوال کیا ہے شیخوپورہ سے کہ میری پسند کی شادی ہونی ہے, یہ بتائیں کہ کیسی رہے گی اور کس طرح کی زندگی گزرے گی. دیکھیں جی, پسند کی شادی ہونا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن آپ کے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور خاندان میں ہوگی, اور اس کے بعد شادی کی زندگی انشاءاللہ بہتر ہوگی. فریدہ صاحبہ نے سوال کیا بٹائی آباد سے کہ میں گزشتہ 40 سال سے مشکلوں اور پریشانیوں میں گری ہوئی ہوں,
میری یہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، یہ بتائیں کہ آگے آنے والے وقت میں کچھ بہتر ہونے کے چانس ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی پیاری بہن، بالکل آپ کے بہتر ہونے کے چانس ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میری بات پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں، درود ابراہیمی جو ہے نا وہ 3، 7 اور 11 بار پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو ملا کر ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب موقع ملا کریں توبہ استغفار کیا کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ اس مشکل سے بھی نکلیں گی، اور آپ کے حالات بھی اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سمرین نے سوال کیا، میں چنو سے، میری اور میرے شوہر کے درمیان عموماً لڑائی جھگڑا رہتا ہے، 2 میری بیٹیاں ہیں، یہ بتائیں کہ آگے ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی آپ کے ہاتھ میں اگر ہم شادی کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو وہ 2 شاخہ لکیر ہے۔ 2 شاخہ لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا رستہ الگ اور آپ کا رستہ الگ، لیکن آپ لوگ ابھی تک رہ رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور کوشش کریں آگے بھی رہتے رہیں۔ الگ نہ ہو تو بہتر ہے، دونوں مل کر کوئی فیصلہ کر لیں یا حالات سے سمجھوتا کر لیں، اسی میں آپ کی بہتری اور اسی میں آپ کی کامیابی۔ بہرحال آنے والا وقت آپ کا مجھے انشاءاللہ بہت اچھا اور بہتر معلوم ہوتا ہے۔ حبیب اللہ نے سوال کیا راجہ رستی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ دیکھیں جی آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں وہ 2 ہیں، ایک شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی اور ایک شادی آپ کی لو میرج ہوگی، اور شادیاں چلیں گی بھی اور کامیاب بھی رہیں گی، حالات بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔